اس خط میں انہوں نے تحریر فرمایا، مجھے تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ لوگ تم سے اس مال غنیمت کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔ جس وقت میرا یہ خط تمہیں ملے، پہلے اس مال اور ان چوپایوں کا جائزہ لو جو لوگوں نے لشکر میں جمع کیے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں کو ان مسلمانوں میں تقسیم کر دو جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، لیکن زمینیں اور نہریں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو ان زمینوں میں کام کرتے ہیں، تاکہ ان کی آمدنی سے مسلمانوں کو وظیفے دیے جا سکیں۔ اگر تم نے وہ بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیں تو آئندہ نسلوں کے لیے کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی قسم کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے درمیان فتح شام کے بعد ہوئی۔ یہ حضرات 2 یا 3 دن تک برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بحث و گفتگو کرتے رہے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بھی شام کی زمینیں ان میں تقسیم کر دیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمینیں تقسیم فرما دی تھیں، اور اس مطالبے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو بھی وہی جواب دیا جو عرض عراق کے سلسلے میں گفتگو کرنے والوں کو دیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے کچھ باقی نہ چھوڑوں، اور زمینیں تقسیم نہیں کی بلکہ جو لوگ ان میں کھیتی باڑی کرتے تھے انہی کے پاس رہنے دیں تاکہ ان کے خراج سے مسلمانوں کو وظائف دیے جا سکیں۔ یہ تھا ان زمینوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد جو مسلمانوں نے جنگ میں حاصل کی تھی، اور یہ اجتہاد قاضی ابو یوسف کے الفاظ میں جو انہوں نے کتاب الخراج میں تحریر کیے تھے توفیق الہی تھا، جس میں تمام مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری مضمر تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ رائے قائم کی تھی کہ ان زمینوں کا خراج جمع کر کے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، ان سے ان کا مقصد جماعت کا عمومی مفاد تھا، اس لیے کہ اگر خراج لوگوں کے وظیفوں اور ان کی روزیوں کے لیے وقف نہ کیا جاتا تو سرحدوں کی حفاظت ہو سکتی، نہ ہی مجاہدین کو جہاد کے لیے تیار کیا جا سکتا، اور اگر یہ شہر وظیفہ یاب محافظین سے خالی ہو جاتے تو کفار کی واپسی کا ہمہ وقت کھٹکا لگا رہتا۔ یوں خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بہتری کس پہلو میں تھی۔ بڑے بڑے معاملات بالخصوص امور مملکت عامہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی مثالیں پیش کی جا چکی، اب رہ جاتا ہے مسائل فقہ و شریعت میں ان کا اجتہاد۔ سو اس سے کتب فتاوی بھری پڑی ہیں، اور اس پر ائمہ اربعہ کے علاوہ ملت اسلامیہ کے دوسرے فقہا بھی پوری طرح اعتماد کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان تمام فتاوی کا استقصاء یا ان تمام نظریات کا اثبات کروں، کیونکہ یہ تفصیل اسلامی سلطنت اور اس کی پیش رفت کے دائرۂ بحث میں نہیں آتی۔ ہم تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلاد عرب اور عربوں کے مفتوحہ ممالک کی عام زندگی کے تغیر و انقلاب میں ذات فاروقی رضی اللہ عنہ کا کتنا زبردست اثر تھا۔ اب چاہے یہ اثر سیاسی پہلو سے ہو یا اجتماعی اور اقتصادی پہلو سے، بلا شبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد میں سخت گیری و بے باکی کی طرف بشدت مائل تھے، حالانکہ کمزوروں پر ان کی شفقت و مہربانی مشہور ہے۔ ان کی سخت گیری و بے باکی مؤلفۃ القلوب اور ایک سانس میں 3 طلاقیں دینے والوں کے لیے تھی، میں نوشوں بکثرت حدیث روایت کرنے والوں اور ان غازیان اسلام کے لیے تھی جو عراق و شام کی غنیمت میں حاصل شدہ زمین آپس میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اپنے فیصلوں میں بے لگام انصاف سے کام لینا اور پیش گاہ عدالت میں فریقین کے سامنے مساوات برتنا، چاہے عام نگاہوں میں وہ کتنا ہی فرق مراتب کیوں نہ رکھتے ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، اور ان کا درہ لیے پھرنا بھی اسی سخت گیری و بے باکی کا ایک مظہر تھا جسے وہ کبھی نظر انداز نہ ہونے دیتے تھے، یہاں تک کہ ان معاملات میں بھی جو صاحب معاملہ کے ارادہ و اختیار سے باہر ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت کو شعر گاتے دیکھا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہے کوئی صورت میری بادانوشی کی، اور ہے کوئی سبیل کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ سکوں۔ دن نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصر کے متعلق دریافت کیا اور اسے بلانے آدمی بھیجا۔ جب وہ بارگاہ فاروقی میں پیش کیا گیا تو دیکھا کہ حقیقت میں وہ نہایت حسین ہے، چہرہ بھی حسین اور زلفیں بھی حسین۔ حکم دیا کہ اس کے بال موڑ دیے جائیں، لیکن بال موڑنے سے اس کا حسن دب نہ سکا، پیشانی اور نمایاں ہو گئی۔ حکم دیا کہ اس کا منہ کالا کر دیا جائے، مگر اس سے بھی اس کا حسن گہنا نہ سکا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس جگہ نہیں رہ سکتا جہاں میں رہتا ہوں۔ اس کے لیے وجہ کفاف کا حکم دیا اور اسے بصرہ بھیج دیا، اور اس سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مدینۃ الرسول کی عورتیں اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت فرما رہے تھے کہ ایک محلے میں عورتوں کو آپس میں کہتے سنا کہ مدینہ کا سب سے زیادہ حسین شخص کون ہے۔ ان میں سے ایک عورت بولی، ابو ذئب،
جب ابو ذئب کو حاضر کیا گیا تو اسے حقیقت میں مردانہ حسن کا نمونہ پایا تو بولے، خدا کی قسم تو عورتوں کا بھیڑیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس زمین میں نہیں رہ سکتا جہاں میں رہتا ہوں۔ ابو ذئب نے کہا، اگر میرا یہاں سے جانا ہی ضروری ہے تو مجھے وہیں بھیج دیجئے جہاں آپ نے میرے چچا زاد بھائی کو بھیجا ہے۔ اس کی مراد نصر بن حجاج سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بھی وجہ کفاف کا حکم دیا اور بصرہ بھیج دیا۔ اس متشددانہ طرز عمل سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مدعا ہر اس کمزوری کے خلاف جنگ کرنا تھا جو عربوں کے دل میں ہوا و ہوس کی حکومت قائم کر سکتی تھی، اس لیے کہ قوت ہی اسلام کی روح اور اس کا جوہر ہے، اور اسی کے بل پر انسان نفس کی گمراہیوں، خواہش کی اثرکاریوں پر غالب آتا ہے، اور وہی قوم کو ضعیف و ناتوانی کی تمام برائیوں سے پاک کرتی ہے اور ہر اس حملہ آور کو منہ توڑ جواب دیتی ہے جو اسے اس کے عقیدے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ روح ہے جس نے مسلمانوں کو کمزوروں پر مہربانی کرنے کا حکم دیا اور اس مہربانی پر احسان جتانے کو گناہ عظیم ٹھہرایا۔ مہربانی کا مقصد یہ تھا کہ کمزوروں کی کمزوری کا علاج کیا جائے، مبادا محتاجی یا جہالت یا بیماری ان کی ناتوانی میں اضافہ کر دے اور وہ غیر اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگیں۔ چنانچہ جب ان کی کمزوری جاتی رہی وہ صحت مند ہو گئے، اپنی نظر میں ان کی قیمت بڑھ گئی اور اس جماعت کی قوت بن گئے جس سے انہیں نسبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی اس روح کو بھی سب سے زیادہ جانتے تھے اور انہیں اس کا بھی سب سے زیادہ علم تھا کہ زندگی کے وہ کون سے محرکات ہیں جو اس روح کو کمزور کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہر وقت ان محرکات کا مقابلہ کرنے کے درپے رہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس انسانی بلندیوں پر چڑھتے اور پستیوں میں گرتے وقت ایسے عوامل کی کھینچتانی میں ہوتا ہے جس پر اکثر اوقات اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ پستیاں اسے اپنی طرف زیادہ کھینچتی ہیں اور ان میں گرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بلندی اس سے جہاد نفس کا تقاضا کرتی ہے تاکہ وہ ان دام ہائے رنگا رنگ میں نہ پھنس جائے جو فطرت حیات نے قدم قدم پر اس کے لیے بچھا رکھے ہیں، اور انہیں اپنی بقا کی ضروریات قرار دے کر ایسی آرائشوں سے نظر فریب بنا رکھا ہے جو نفسانی خواہشوں کو بھڑکاتی اور ان کی طلب تیز کرتی ہے۔ انسان ان آرائشوں کی طرف دیوانہ وار دوڑتا ہے اور ان میں الجھ کر ان کی فتنہ انگیزیوں اور ہوس آفرینیوں کو دو آتشہ کر دیتا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر ان دامہائے رنگا رنگ کی زینت و آرائش میں ایک آسودگی، ایک شائستگی پاتے ہیں، اور اس باب میں وہ حیوانات سے مختلف ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں بقائے حیات کے لیے کھانے پینے اور بقائے نسل کے لیے توالد و تناسل کے محتاج ہیں۔ حیوان کھانے پینے کی انہی چیزوں پر اکتفا کرتا ہے جو اسے زندہ رکھ سکے، اور حیوانی نر اپنی مادہ سے صرف بقدر متقاضۂ نسل ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن انسان خورنوش اور محبت و رغبت کو اپنا سرمایہ حیات قرار دے کر اس پر جان چھڑکتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی قوتیں صرف کر دیتا ہے۔ وہ اس متاع سے نعمت اندوز ہونے کے لیے ایسے ذریعے تلاش کرتا ہے جن سے دوسری مخلوق جبلی طور پر ناآشنا ہوتی ہے۔ لوگ اس متاع پر اس وقت زیادہ جان دیتے ہیں اور اس سے شکمسیر ہونے کی خواہش اس وقت انہیں اور زیادہ بے چین کرتی ہے جب انسانی جماعتیں زوال و انحطاط کے غار میں گر پڑتی ہیں، لیکن ناخیز جماعت اس فتنے کی آلودگیوں سے بچ کر پاکیزگی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس پاکیزگی کو اپنی قوت و سربلندی کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہی وہ پاکیزگی ہے جس کی طرف اسلام نے دعوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس خصوص میں مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر کوششیں اس نقطے پر مرکوز کر دیں کہ پاکیزگی کا بیج مسلمانوں کے باطن میں اس طرح جڑ پکڑ لے کہ سویدائے قلب میں ایمان کی جگہ پہنچ جائے۔ چنانچہ مسلمان اس جذبے کے زیر اثر تھے جسے اس پاکیزگی کی مانوی قوت نے بیدار اور ایمان باللہ نے دگنا اور چوگنا کر دیا تھا، اور وہ فارس و روم کی حدود میں ور آئے، ان کا تاج اقتدار چھین لیا اور ان کی سلطنت پر ایسی بھرپور ضرب لگائی کہ وہ پھر کبھی نہ پنپ سکی۔ اپنے اجتہاد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غرض یہی پاکیزگی تھی۔ آپ جان چکے ہیں کہ وہ اس پاکیزگی کے مرتبہ کمال پر فائز تھے۔ اسی طرح باقی مسلمان بھی بحیثیت مجموعی اس نعمت سے بڑی حد تک فیضیاب تھے، اور یہ اثر تھا اس دور اندیشی و استقامت کا جس کا ظہور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات سے ولات و عمال کے محاسبے اور بندگان نفس پر جبر و تشدد کی صورت میں ہوتا تھا۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ زندگی کے واقعات مصلحین کی غرض کے ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں اور حصول مقصد کی کوششوں کو طرح طرح کی آمیزشوں سے داغدار بنا دیتے ہیں۔
اور یہ چیزیں مصلحین کو اکساتی ہیں کہ وہ اپنے اجتہاد میں مقصد سے تجاوز کر جائیں۔ یہ اس لیے کہ پستی اور بلندی کے درمیان جھونٹے کھانا انسان کی فطرت ہے، اور اس فطرت کے عوامل فرد اور جماعت دونوں کے نفس میں ایک دوسرے کی ہمسائیگی اختیار کر کے آپس میں برسر کشمکش رہتے ہیں۔ انسان اکثر اوقات ان سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور کمزوری کے اسباب کو قوت کے اسباب اور پستی کے محرکات کو بلندی کے محرکات سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، بلکہ اسباب و محرکات گھل مل کر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کا یہ باہمی عمل اور اثر سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ عقل بھٹک جاتی ہے اور اجتہاد ان کے درمیان ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غنیمت کا مال مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور فارس و روم کے اموال غنیمت کی ریل پیل ہوئی تو فاروق اعظم نے رجسٹر مرتب کرائے اور وظائف کی تقسیم میں امتیازی حدود قائم کی، اور بعد کو جب اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تو مسئلے پر اثر نو غور کیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل واقعی بہتر تھا۔ انہوں نے اپنے فیصلے سے رجوع کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو روبہ عمل لاتے، موت نے ان کے قدم روک لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معذور بھی تھے۔ فارس اور روم سے جو دولت پہم پہنچ رہی تھی اس نے جزیرۃ العرب کے ان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہوا و ہوس کے پردے ڈال دیے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاکیزگی کا مجسمہ دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ بہت کم لوگ تھے جو اپنے ذہن کا جائزہ لے کر بلندی کے محرکات کو نقص و کمزوری کے شائبوں سے پاک کر سکتے تھے، اور ان سے بھی کم تھے جن کی پاکیزگی انہیں عصمت و عفت کے ان مراتب عالیہ پر فائز کر سکتی تھی جہاں جرم و قصور کی ہوا تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ جرم و قصور انسان کی فطرت ہیں جس کی طرف انسان کو اس کی خواہش لے جاتی ہے، اور یہ خواہشیں بعین ہی وہی جبلتیں ہیں جو بقائے حیات اور بقائے نو کے لیے ہمارے جسموں میں ترکیب دی گئی ہیں۔ لیکن پاکیزگی گناہ و ثواب اور خیر و شر کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہے اور ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم نفع و ثواب کے دائرے میں رہیں، ان چیزوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ گناہ و ثواب، نیکی اور بدی، فائدہ اور نقصان اکثر اوقات ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں، جس طرح سونا اور اس جیسی دوسری قیمتی دھاتیں سنگریزوں اور معمولی دھاتوں میں مل جاتی ہیں۔ اب اگر صرف قیمتی دھات ہی الگ کرنی مقصود ہو تو اس آمیزے کو پگھلانا پڑتا ہے جس کا نتیجہ کبھی تو کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اگر کھوٹ زیادہ نہ ہو، اور کبھی یہ پگھلانے کا عمل ہی بجائے خود موجب فساد بن جاتا ہے اگر اسے ہوشیاری و عقل مندی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اور اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد اور دعوت پاکیزگی میں بڑے عقل مند اور بیدار مغز تھے۔ ان کی عقل مندی کا امتیازی پہلو یہ تھا کہ وہ نہایت دقیقہ سنجی کے ساتھ روح اسلام کی اس طرح پیروی کرتے تھے جس طرح اللہ نے اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ وہ اس روح کی جزیات تک سے واقف تھے، اسی لیے ان کے اجتہاد نے مسلمانوں کو ایک ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا جہاں اسلامی سلطنت کی بقا اور استحکام کے سلسلے میں معجز نما کارناموں کا اظہار ان کے لیے آسان ہو گیا۔ نپولین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان عظیم الشان مارکوں کے مقابلے میں جنہوں نے یورپ کے دروازے اس پر کھول دیے اور اسے ماسکو تک پہنچا دیا، وہ اس مدنی قانون پر زیادہ نازاں تھا جو اس کے عہد میں وضع کیا گیا اور جس کی ترتیب و تدوین میں اس نے خود بھی حصہ لیا تھا۔ تو کیا اسی قسم کی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے؟ اور کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان فتوحات کے مقابلے میں جو ان کے عہد خلافت میں اتمام پذیر ہوئیں اپنے اجتہادی کارناموں پر زیادہ فخر کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نپولین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کی سلطنتوں کے انجام میں فرق و امتیاز کریں۔ نپولین کی سلطنت اس کی زندگی میں ہی ختم ہو گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت مسلمانوں میں کئی صدیوں تک ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہی۔ تاہم اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فخر کرنے والوں میں ہوتے تو انہیں اپنے اجتہادی کارناموں پر زیادہ فخر ہوتا کہ اسی اجتہاد نے اسلامی سلطنت قائم کی اور اسی اجتہاد نے اسے کئی صدیوں تک برقرار رکھا۔ لیکن یہی اجتہاد اور یہی سلطنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تکلیف و مصیبت کا سبب بھی بنے، اگرچہ انہوں نے ان دونوں ذمہ داریوں کو نہایت ہمت اور طاقت کے ساتھ سنبھالا اور انہیں اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق انتہائی بلند مقام پر پہنچا دیا، لیکن مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک کی اکثر قوموں کے دل میں اس اجتہاد اور اس سلطنت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کینہ و انتقام کی آگ دہکنے لگی، جس کا ایک اثر بعد کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شکل میں نمودار ہوا۔
یہ نتیجہ آپ کے دل میں حیرت و استعجاب پیدا کرے گا، لیکن ہے یہ واقعی ایک ناقابل انکار حقیقت، اور اس حقیقت کو اب ہم آگے بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری آخری اقساط ہوں گی۔ 10 برس اور کچھ مہینے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف تھے، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کا دل، ان کی عقل اور ان کے اعضاء و جوارح اس بار عظیم کے اٹھانے میں مصروف رہتے تھے جو قضاء و قدر نے ان کے شانوں پر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ وہ فوج کے سپہ سالار اعظم تھے۔ فقہائے اسلام میں انہیں فقیہ اکبر کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجتہد تھے جن کی رائے سند سمجھی جاتی تھی اور جن کا اجتہاد تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے انصاف پسند اور پاک دامن قاضی تھے جو مقدمات کے فیصلے کرتے اور طاقتوروں سے کمزوروں کو ان کا حق دلواتے تھے۔ وہ تمام مسلمانوں کے بڑے سے پہلے چھوٹے، طاقتور سے پہلے کمزور اور مالدار سے پہلے فقیر کے شفیق و مہربان باپ تھے۔ وہ ایسے بندہ مومن تھے جن کی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے ایمان نے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کی رائے کی قدر و قیمت ان پر اچھی طرح واضح کر دی تھی۔ وہ ایک تجربے کار سیاست تھے جو اپنے ارادوں کو جانتے تھے اور انہیں اپنی مقتدرت کے دائرے سے نکلنے نہ دیتے تھے، اور ان کی مقتدرت کے ساتھ ساتھ ان کے ارادے بھی وسیع ہوتے جاتے تھے۔ وہ ایک صاحب نظر حکمران تھے جن کی عقل و حکمت نے ان کے لیے مختلف النسل، مختلف اللسان اور مختلف المذاہب قوموں پر حکومت کرنا آسان بنا دیا تھا، اور وہ رعایا کے معاملات کی تدبیر اس طرح کیا کرتے تھے کہ لوگ ان پر سے اپرائے نہیں بلکہ قریب تر ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں اگر ان کے عہد میں مسلمانوں کو سچے ایمان نے ابھارا، ان کے دلوں میں شہادت فی سبیل اللہ کی تڑپ پیدا کی، اور انہوں نے ایران، عراق، شام، مصر اور دوسرے ممالک فتح کر لیے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ان امتیازات کے پیش نظر کوئی حیرت نہیں اگر عرب مغرب کی انتہائی حدوں سے لے کر مشرق کی انتہائی سروں تک تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے وہ ایک خانہ بدوش قوم تھے جو صرف انفرادی اغراض کے لیے جیتی تھی اور اجنبی اقتدار کی محکوم تھی۔ کتنی محتمم بالشان تھی وہ کوشش جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی مدت میں یہ بار عظیم اٹھانے کے لیے صرف کی۔ آپ اس سیریز میں اس کوشش کے تابناک نقوش ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن یہ نقوش بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام کوششوں کے آئینہ دار نہیں ہیں۔ کیا کسی اہل قلم کے لیے ممکن ہے کہ وہ عظیم شخصیت کی تصویر حیات کھینچتے وقت چھوٹے بڑے تمام خطوط کا احاطہ کر لے؟ لکھنے والا تو اس زندگی کے کسی ایک پہلو کو دیکھتا ہے، اور اس کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس پہلو پر اتنی روشنی ڈال دے کہ اس کے تمام خطوط روشن ہو کر اور نمایاں ہو کر سامنے آ جائیں۔ اس سیریز کا بھی یہی مقصد ہے۔ ان 10 برس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے گزارے، ان کی عمر کیا تھی؟ اس سلسلے میں مورخین کے اختلاف کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ فجار سے 4 برس پہلے پیدا ہوئے اور ان کی عمر 55 برس کی تھی۔ ایک قول کے مطابق وہ 60 برس کے، دوسرے قول کے مطابق 63 برس کے اور کچھ مہینے کے، اور یہی صحیح بھی ہے، اور تیسرے قول کے مطابق 61 برس کے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ ان تمام روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 55 اور 65 برس کے درمیان تھے، اور گمان غالب یہ ہے کہ ان کی عمر 60 سال سے متجاوز تھی۔ لیکن چونکہ وہ اپنی جان پر سختیاں جھیلتے اور اپنی تمام مدت خلافت میں تنگ دستی کی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں لوگوں کو ان کی جان تک خطرے میں نظر آنے لگی تھی، اس لیے بالکل فطری تھا کہ آرام و آسائش میں زندگی بسر کرنے والے کے مقابلے میں سن و سال کا بوجھ انہیں زیادہ محسوس ہوتا۔ ان کی اہم ذمہ داریوں نے اس بوجھ میں اور اضافہ کر دیا تھا، اور اس سے ان کے کندھے شل ہوئے جا رہے تھے۔ پھر یہ ذمہ داریاں انہیں اتنی بھی مہلت نہ دیتی تھیں کہ وہ کچھ دن کے لیے دم لے لیں یا اس بوجھ کو ہلکا کر دیں جو سلطنت کے چھوٹے بڑے معاملات نے ان کے عہد خلافت میں ان پر ڈال رکھا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سال کے سال حج کو تشریف لے جاتے تھے، اور حج کے دنوں میں وہ اپنے ولات و اعمال کو مکہ بلاتے تھے تاکہ ان کے کاموں کا جائزہ لیں اور صوبوں کے معاملات کی تدبیر و تنظیم میں ان کی رہنمائی کریں۔ معمول کے مطابق وہ اس سال سن 23 ہجری میں حج کو گئے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم ہمراہ تھیں۔ جب ارکان حج سے فارغ ہوئے اور منا سے پلٹے تو ابطح میں اپنا اونٹ بٹھایا، سنگریزے جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر کا کنارہ ڈال دیا۔